جی محمد صاحب. ہیلو جی سر. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی سر اوبویسلی. جی کیا ٹاپک چل رہا ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ جتنی دیر میں نے پورا کا پورا لکھا ہے سارا کچھ کیا, آپ بیک سٹیج میں تھے, میں دیکھ رہا تھا آپ کو. تم یہی کہنا چاہ رہے نا کہ کیسے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے؟ چلے سر آپ بتا دیں. وہ اس کے تو تھاؤزنڈز ایویڈنسز ہیں, وہ تو کوئی معمولی سی بات ہے ثابت کرنا. نبی کے وسلم کے نبی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب سر بتاؤ جس میں دیکھیے لکھا ہو. ہاں جی جی دیکھیں بات ہاں سنیں, کرنے دینا بات مجھے. قرآن جو ہے وہ اسی نے دیا, ہوں اس کو نبی ثابت کریں گے تو ہم قرآن کو ایکسیپٹنس دیں گے نا. نبی ثابت کریں گے تو یہ بک کہاں سے ہے یہ؟ لوگوں نے لکھی ہے. نہیں یہ کیسے کہہ سکتے تم؟ لوگوں کی لکھی ہوئی کی ایسی کتاب بتاؤ جو یہ کلیم کرتی ہو کہ میں جو فلسفی اور دین دے رہی ہوں یہ تمام دنیا کے دینوں پہ غالب آ جائے گا, اور وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. گیو می این ایگزامپل. سر غالب اگر آنا ہے تو وہ کلٹ ہے بائی دا وے, نمبر 1. نمبر نہیں 2, کلٹ نہیں, ہاں تو کوئی اور کلٹ ایگزامپل دے کہاں, دو نا ایسے کلٹ کی. بھائی بتا رہا ہوں نا, تو کوئی اور کلٹ نہیں ہے نا. نمبر ہاں 1. نمبر 2, دنیا میں کتنے سب بڑے بڑے کانکررز آئے ہیں, کتنے بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہاں ان کے ہاں ساتھ. بھائی سنے تو صحیح, ہاں سنائیں. دین کے غلبے کی بات ہو رہی ہے نا, تو دین ہاں تو بذات خود ایک کلٹش موومنٹ ہوتی ہے. او بھائی کسی کی کوئی فاؤنڈیشن ہے تو غالب آ رہا نا. وداؤٹ فاؤنڈیشن کوئی چیز کیسے غالب آ سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز غالب نہیں آ رہا, دین اسلام ختم کتنے ہو رہا ہے, کتنے ریڈیوس. کتنے بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں, کتنے کتنے بڑے بھائی بڑے. سیف بھائی ایک سیکنڈ, جی جی 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے, رائٹ؟ ہاں بالکل گزر چکے ہیں. کبھی بھی دین اسلام دنیا پہ غالب آیا آج تک؟ کیوں نہیں آیا؟ پولیٹیکلی 1000 سال تک غالب رہا ہے. جو مین دنیا جو میٹر کرتی ہے اس کے اوپر غالب رہا ہے. باقی پیریفریز رہی ہیں دوسروں کے پاس, وہ میٹر ہی نہیں کرتے. بہترین ہو گیا. تو یعنی غالب ہاں کا بھی معیار اب اپنی مرضی سے کریں گے, رائٹ؟ تو بھائی پولیٹیکلی بالکل غالب رہا ہے, پر دنیا پہ غالب رہا ہے. اور اب پولیٹیکلی کیا غالب کہتے نہیں ہیں اس رہا, کو, تلوار کے زور پہ غالب رہا, اور وہ پوری دنیا. اسٹیٹسٹکلی بھی غالب آنے والا ہے بالکل. ایک ود ان 30 or 40 سیف, ایئرس غالب آ ریلیکس جائے گا. ریلیکس ریلیکس, جب غالب آ ہاں جائے گا تو بات کرنا, ابھی تک نہیں آئے گا, نہ آیا. دیکھیں اور بھائی پریکٹیکلی آ آپ لوگ, چکا ہے اس ٹائم. سیف ایک سیکنڈ یار, جی جی ریلیکس ہو جاؤ. ہسٹری کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, آ جائے گا تو کسی نے نہیں دیکھا, رائٹ؟ ہم ہاں چلو ہسٹری سے بات کر لیں, ہسٹری سے بات ہسٹری کو کر لیں. دیکھتے ہیں. ہسٹری میں آپ کے اسلام نے پکڑ کے اٹیکس کیے, کریکٹ؟ کس کے اوپر اٹیک کیے؟ ناردرن افریقہ کے اوپر, افغانستان کے اوپر, ایران کے اوپر, ایجپٹ کے اوپر, اسپین کے اوپر, انڈیا کے اوپر. تو بھائی اٹیکس تو بہت بڑے بڑے کانکررز نے کیا نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. بٹ ود ان ون اسلام نے سینچری کیے نا, وینش ہو گئے وہ, وینش اسلام نے ہو گئے کیے دنیا کے سارے کانکررز. لیکن بھائی. یہ ایسا ریولیوشن ہے جو جاری ہے. ریولیوشن نہیں ہے, اٹیکس ہے نا بھائی, اٹیکس کیے نا مسلمانوں نے. لیٹس بھائی ایک لیٹس پوری گو, فلسفی بھی تو ہے نا, آپ لیٹس اٹیک ٹاک کر ود کے یو, فلسفی تو لیٹس لوگوں کے ٹاک ود ذہن یو. میں نہیں ڈال سکتے. اوکے آپ نے میرا ٹاپک چینج کیا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, میں آپ سے چلتا ہوں اس ٹاپک پہ. نہیں میں آپ کو ہم یہاں پہ امپیریکلی ثابت کروں گا نا کہ اس کے ارے علاوہ کوئی بھائی, ایگزامپل دنیا میں. ارے ہاں بھائی ریلیکس نا, کیا رنڈی رونا کس بات کا, ریلیکس ہو جاؤ. نو, ہاں چلو رونا بتاؤ نہیں ہے, بتاؤ. رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے یہاں پہ نہیں نہیں بیٹھ کے, رونے ٹھیک والی ہے؟ بات نہیں ہے, ہم نہیں روتے. اوکے, نو وریز نو وریز. اسلام نے محمد کے مرنے کے بعد سب سے پہلا اٹیک کہاں کیا؟ سب سے پہلا اٹیک رومن اور پرشین امپائر پہ کیا. رومنس پہ. رومن کی کون سی امپائر, سب سے پرشینس پہ یا امپائر ختم رومن ہو میں سے چکی ہے. دونوں آلموسٹ اوکے تو سائملٹینیسلی ہوا. پرشین پہ, پرشین ہو گیا ایران. ہاں ایران بھی اطراف افغانستان تک یہ رومن سارا کی علاقہ جگہ آتا پہ تھا اس میں. ایجپٹ. نہیں رومن کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, سیریا, سیریا والی سائڈ پہ پہلے کیا ہے تھنک. ایجپٹ ہی ہوا نا, بسرا سیریا, ٹھیک ہے. نہیں ایجپٹ اور ہے, سیریا اور ہے. اوکے جی, اور ایجپٹ تو آپ کے افریقہ میں اور آتا ہے جی, اور ہے سر, کوئی اور ہے. اچھا سیریا ہو گیا, ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ نے ہاں. اٹیک کیا. اس کے علاوہ آپ کے جو, جب محمد کے زمانے کے اندر محمد کو ایک وہ بھی اٹیک کیا تھا تبوک پہ, تبوک کی طرح سر. تبوک آئی تھنک رومن اور عرب کے بارڈر کے اوپر تھا. بہترین ہو گیا. اس کے بعد آپ کے تیسرے خلیفہ نے نارتھ آف افریقہ پہ اٹیک کیا. ان کے دور میں آئی تھنک شروع ہو گیا تھا. ہاں حضرت پھر اس کے عثمان کے بعد دور میں. آپ نے اسرائیل پہ اٹیک کیا. مڈل ایسٹ تو سارا کانکویسٹ ہو گیا تھا آلموسٹ پہلے 30-40 سال کے پھر اندر آپ ہی. نے انڈیا پہ اٹیک کیا. محمد بن قاسم نے, ہاں وہاں کیا, بالکل کیا. پھر وہ آپ ایک نے پولیٹیکل اسپین پہ وار. اٹیک کیا.
اسپین کے اوپر بھی اٹیک کیا، نہ صرف بلکہ 500 سال تک حکومت بھی کی ہے. Okay. Now, Islam spread by force. نو اٹس ناٹ. صرف گورنمنٹس کو ٹوپل کیا اٹیک کر کے، لوگوں کے اندر تو نہیں ڈالا نا اسلام بھائی. جی بالکل. آپ نے ہاں جی. اسلام ابھی جو آپ نے اٹیکس کیے وہ سارے کے سارے آپ نے نان مسلم کنٹریز پہ اٹیک کیے، کریکٹ؟ ہاں تو مسلم اوبیسلی مسلمان تو پیدا ہی اب سے، میں تو وہاں پہ جا باہر کے مسلم آپ کیسے نے ہو. ان کو 3 آپشنز کیا دیں قرآن کے مطابق؟ یا تو اسلام قبول کر لو، یا اٹیک کروا لو، یا جزیہ دے دو، کریکٹ؟ ہاں بالکل. تو وہ کن کو ہوتی تھی؟ صرف حکمرانوں کو ہی آفر جب ہوتی آپ تھی، نے عوام کو حکمرانوں نہیں. کو نہیں ہوتی، حکمرانوں پہ نہیں ہوتی ہاں جزیہ. بالکل حکمرانوں کو ہوتی ہے. نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ایک بغیرت ہیں. جزیہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے یار اوپر اپنی یہ لگتا زبان. ہے. ارے زبان میں سنبھال کے تب بات کروں گا جب آپ سچ بولو گے. جب تک آپ سچ بول رہے تھے میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا تھا. جیسے ہی آپ جھوٹ بولو گے میں آپ کی ماں بہن ایک کروں گا. جزیہ عام لوگوں پہ لگتا ہے، حکمرانوں پہ نہیں لگتا. مجھے بتائیں کون سا جزیہ ایسا ہے جو صرف اور صرف حکمرانوں پہ لگتا ہے؟ وہ جزیہ کیا ہے؟ ٹیکس ہی ہے نا. ٹیکسز آج نہیں لگتے تو جزیہ کیا ٹیکس نہیں لوگ ہے. اپنا ایمان جزیہ ٹیکس کے لیے ٹیکس لوگ نہیں ہے. ایمان چھوڑ دیتے ہیں؟ کون چھوڑتا ہے؟ جزیہ ٹیکس نہیں ہوتا. ٹیکس میں اور جزیہ ٹیکس میں ہوتا بہت ہے. فرق ہے. اوکے بالکل ٹیکس ٹیکس ہوتا ہے. کیا ہے؟ ایک ہے. اماؤنٹ ہی لیٹس لیں گے ٹاک نا اباؤٹ جزیہ. مسلمانوں سے. نہیں نہیں نہیں، لیٹس ٹاک ہاں اباؤٹ جزیہ. مسلمانوں سے زکوٰۃ اور نان مسلم نہیں سے نہیں، جزیہ. ایک ہاں سیکنڈ، لیٹس ٹاک اباؤٹ زکوٰۃ ورسز جزیہ. لو جی بھائی ہاں لوگوں، لیٹس ہم ٹاک. زکوٰۃ ورسز زکوٰۃ اینڈ جزیہ. زکوٰۃ سر کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمانوں پہ. اوکے، مسلمس پہ. کس مسلم پہ؟ جو ایک سرٹن جس کے پاس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ویلتھ ہو اس کے اوپر. سرٹن ویلتھ ہو. ہم. اوکے، کتنی سرٹن ویلتھ؟ وہ ہے اس کا نصاب ہے، ہم نے 40 کیرٹس آف. کتنا سا؟ ایگزیکٹ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ آج 14 کل کے کیرٹس. آف گولڈ اور 14 اس طرح کر کے اس کا ہم نکالتے ہیں. آف گولڈ اینڈ سو آلسو. مطلب ایک آپ کہہ خاص سکتے ہیں لیول آج کل کی جو ہماری مڈل جو کلاس ہے اس نے آلموسٹ. سیو کیا ہے فور اے ہاں ایئر. بالکل. اوکے پرفیکٹ. پہلی بات ہے جو اس نے سیو کیا ہے یہ رقم فور اے ایئر. نمبر 1. ہاں ہاں پوائنٹ نمبر ہاں 1. اوکے. اوکے پوائنٹ نمبر 2 پہ آتے ہیں. ہاؤس کے اوپر جزیہ ہے، زکوٰۃ ہے جس میں آپ رہ رہے ہو. رہنے والے ہاؤس پہ نہیں ہے، لیکن جو بزنس پرپز کے لیے اس پہ ہے. یہ شٹ اپ، بزنس کی بات نہیں کر رہا. جہاں پہ جتنا بول رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں بولنا. ہاؤس کے اوپر جزیہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر دوسری بات، ہاں جو ہاؤس نہیں کے ہے. اندر آپ کا فرنیچر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور نہیں بھائی، پرسنل یوز کی کسی چیز پہ نہیں ہے. پرفیکٹ. جو آپ کی ہاں گاڑیاں ہیں، جو ایکسٹرا کارز، چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے. کارز، ہورسز، یا جو بھی آپ اس زمانے میں کہہ لیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ہورسز اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر نہیں ہے. اوکے ہے نہیں ہے. ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کارز، ہے ہورس، بھائی اس ہے. زمانے میں ہورس تھے، اس زمانے میں گھوڑے تھے، اس زمانے میں گاڑیاں ہیں. دونوں کے لیے وہ زکوٰۃ آپ نہیں ہے کی جو کہ ضرورت کے آپ کے باہر یوز جتنا میں بھی ہے. آپ کا جو آپ کی مال ہے یوز میں ہے، اگر. جو آپ کی یوز میں صحیح ہو گیا. جو آپ کی بیوی کے پاس زیور ہے جو کہ ڈیلی پہنتی ہے، ڈیلی ویئرنگ، زیور کے اوپر ہے. زیور کے اوپر ڈیلی ہے. ویئرنگ میں جو زیور آ رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جا کے پڑھ لینا. اس کے بالکل اوپر ہے بھی بھائی. زکوٰۃ نہیں ہے. میئر ہی ہیلو اس کے ساتھ ہوتا ہے، سیف، بیسک چیز ہے. سیف، سیف جا کے پڑھ لینا. ناؤ اس کا مطلب ہے اب اگر آپ کے پاس ایک ہاؤس 1 کروڑ کا ہے، ہوں 1 کروڑ کا گھر ہے، اس کے اندر 500 کروڑ کی اکوپمنٹ پڑی ہے، آپ کے پاس 500 کروڑ کی گاڑیاں پڑی ہیں، اچھا. 2 کروڑ کا آپ کے پاس چیزیں ہیں، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. کریکٹ؟ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے نا، زکوٰۃ کیوں میں نہیں نے ہے؟ جو باتیں کی ہیں اس کی بات کرو، اس سے آگے پیچھے نہیں جاؤ. جس گھر میں رہ رہے ہو، جو گھر کا فرنیچر ہے اور جو ہاں گاڑیاں ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. گاڑیاں کریکٹ؟ نہیں، گاڑیاں جو ایکسٹرا ان کے اوپر جو ٹیکس بنے گا. گاڑیاں جو آپ چلا رہے ہو، ایک باپ کی گاڑی، ایک بیٹے کی گاڑی، ایک بیوی کی گاڑی چلا رہے ہو، یوز کر رہے ہو، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اچھا چلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرض کو نہیں ہے، پھر بہترین. آگے جزیہ، چلو. ایک بندہ ہے جو رینٹڈ ہوم میں رہ رہا ہے، اچھا. اس گھر کا کرایہ دے رہا ہے وہ 10,000 روپیہ. ہوں اس گھر میں جو آئٹمز ہیں وہ بمشکل 2,000 روپے کی پڑی ہیں. کتا گھر ہے، ذلیل علاقے میں رہتا ہے، وہ خبیث علاقے میں رہتا ہے. کار اچھا. ہے کوئی نہیں اس کے پاس.
بیوی کے پاس 2 کانٹے ہوں گے بمشکل، ایئر اچھا رنگس، شاید وہ بھی 2 نمبر ایئر رنگس. وہ پورے سال میں 50,000 روپے کماتا ہے، اور وہ 50,000 روپیہ اس کا ہمیشہ نیگیٹو میں جاتا ہے، کیونکہ 10,000 روپیہ اس کا رینٹ ہے بیچارے کا، اور وہ 50,000 کما رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے بچے کو کچھ نہ کچھ پٹ ان کرنا پڑ رہا ہے اپنے باپ کو سروائیول کے اندر، اور وہ پڑھائی نہیں کر سک رہا. وہ پڑھائی کرنے کی بجائے باپ کو پیسے دے رہا ہے. کیا اس کے اوپر جزیہ ہے؟ جزیہ اس کے اوپر بہت منیمم اماؤنٹ کا لگایا جائے گا جتنا کوئی افورڈ کر سکتا منیمم ہے. جزیہ اماؤنٹ کا کوئی لگایا فکس جائے اماؤنٹ گا. تو نہیں ہے. وہ ہاں کوئی فکس آلریڈی اماؤنٹ تھوڑی ہے. نیگیٹو میں ہے. فکس اماؤنٹ ہے، وہ آلریڈی نیگیٹو میں ہے. کیا تو اس کے اس بدلے میں کو جزیہ دینا ہے؟ اس کے بدلے میں اس کو فیسلٹیز بھی تو دی جائیں گی نا, اس کی پروٹیکشن دی جائے گی اس کو. کتی ماں کا بچہ دلہ حرام. ٹیکس میں اور جزیے میں سب سے امپورٹنٹ فرق یہی ہے. سوری یار, میں نے 2 گالیاں نکال دی اس بندے کو, حالانکہ مجھے زیادہ نکالنی چاہیے تھی, لیکن مجھے یاد آیا کچھ فیمیلز نے کہا تھا کہ ایڈم تم گالیاں نہ نکالا کرو ان لوگوں کو, تو لہٰذا میں نے اپنے آپ کو روک لیا اس وقت. یار بھائی لوگوں, یہ فرق ہے. ایک 2 کروڑ روپے کی اسامی, اس نے 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں دینا. ایک بندہ جو نیگیٹو میں جا رہا ہے اس کو جزیہ دینا ہے. امام شافی کے مطابق فکس جزیہ ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. امام ابو حنیفہ اس کی 3 کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں, اور چند ایک جگہوں پہ 4 کیٹیگرائزیشن ہے. غریب کو اتنا, اور وہ منیمم نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, غریب نے اپنے بیٹے کا بھی جزیہ دینا ہے. ہر وہ بیٹا جو 12 سال سے بڑی عمر کا ہے, ان سب کا جزیہ دینا ہے. لہٰذا اگر آپ ان کے اوپر 2,000 روپیہ جزیہ بھی لگاتے ہو, اس باپ کے اگر 2 بیٹے ہیں تو اس کو 4,000 روپیہ جزیہ دینا ہے. میں بیر منیمم بتا رہا ہوں, حالانکہ اتنا نہیں تھا, زیادہ تھا اس سے بہت. پرابلم از دس کہ ٹیکس جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ نان مسلم اور مسلم پہ 2 ڈفرنٹ کیٹیگرائزیشن ہو. دس از 2 ڈفرنٹ کیٹیگرائزیشن. 2 کروڑ کی اسامی اور مائنس 20,000 روپے کی اسامی, اس کے اوپر نو ٹیکس, اس کے اوپر ٹیکس. ٹیکس کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ ان سے جزیہ لو تاکہ یہ سرنگو کریں. پہلے ان کے شہر پہ اٹیک کیا, ان کی کنٹری پہ اٹیک کیا, ان لوگوں کو سرنگوں کیا, پھر ان سے جزیہ لینا شروع ہوئے. یہ ہے اسلام کا ایسنس. اور یہ بغیرت لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ہے. دنیا کی کسی کنٹری میں چلے جاؤ, ایک بیس منیمم اینول انکم کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس انکم سے نیچے رہنے والے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈر دی نارمل سرکمسٹانسز قسم کے لوگ ہیں, ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. ان لوگ آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ زندہ ہیں, ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. انڈیا میں کتنا ہے, 4 لاکھ یا 5 لاکھ, آئی ڈونٹ نو کتنا ہے. لیکن اگر ایک خاص ویلیو سے نیچے ہوں تو ان کے اوپر ٹیکس ہی نہیں ہوتا. اسلام میں جزیہ کا پراپر کانسیپٹ ہی الٹا ہے, کیونکہ جزیہ کا مقصد ٹیکسیشن نہیں ہے. اس کا مقصد نان مسلموں کو مسلمان کرنا ہے, سرنگوں کر کے, تلوار کے زور پہ یا اکنامی زور پہ. یہ اکانومی کے زور کے اوپر سرنگوں کرنا ہے. That's the reality of ویری جزیہ. ویری ویل سیڈ ایڈم, بہت مست آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اچھا بھائی نے جو ایک پروٹیکشن ورڈ یوز کر کے جو گیم ڈالنے کی کوشش کی ہے, ان سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ یہ جو پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ پروٹیکشن کس سے, فرسٹ کوشچن یہ. مسلٹوں سے. سیکنڈلی, ہاں اٹیکر تو مسلٹے ہی ہیں. سیکنڈلی یہ جو مسلٹا جس کے پاس 2 کروڑ کا گھر ہے, گاڑی ہے, ساری چیزیں ہے, اس کے اوپر نو ٹیکس آ رہا ہے, اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ اگر پروٹیکشن اس کو بھی مل رہی ہے
تو یہ اسپیشلی پروٹیکشن کیوں دکھا رہے ہو کہ یہ نیگیٹو میں جانے کے بعد یہ ٹیکس بھر رہا ہے اور اس کو چونکہ ہم پروٹیکشن دے رہے اس وجہ سے لے رہے, تو دوسرے مسلٹے کو بھی تو پروٹیکشن مل رہی ہے نا. جی جناب صاحب صاحب. پہلی بات ہو جائے بکواس کرنے اور گانے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آرگومنٹ ہے تو دلیل سے بات کرو, ٹھیک ہے. دلیل سے بات کی ہے پہلے, اور تمہاری بکواس کے اوپر تمہیں 2 گالیاں نکالی ہیں. اور گانے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی اوقات میں رہو. میں اوقات میں ہی ہوں, دوسری بات, محمد سے کم گالیاں دیتا ہوں میں. بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جواب سیدھا دو یار آرگومنٹ سے کم بات. بکواس کرتا ہوں, مدے پہ بات کروں. صاحب صاحب جو سوال کیا ہے اس پہ جواب دو آپ. ہاں کیا پروٹیکشن, ہاں تو بالکل مسلمانوں کے اوپر اور کئی قسم کے ٹیکسز ہیں. عشر ہے بتاؤ نان مسلموں کے اوپر. بالکل نہیں پورا ہے زراعت کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے. مسلمانوں کے اوپر عشر نہیں ہے. بالکل ہے عشر, کیوں نہیں ہے ثابت زراعت کریں کے اوپر. عشر دیں, ثابت کریں. بالکل ہے عشر. ہر مسلمان نے اپنی جو زرعی آمدن ہے اس کا دیں, قرآن 5% جو ہے وہ ٹیکس دینا ہے. ثابت کریں قرآن حدیث سے. حدیث سے ثابت ہے یہ, دکھائیں. مسلمان تو جو کیا کہتے دینا ہیں اس بھائی, کو ریفرنس دینا, ٹیکس لگانا ہر اسٹیٹ کا کیا کہتے ہیں اس کا ریفرنس فنڈامنٹل رائٹ دینا ہے, وہ کسی بھی لگا بھائی. سکتی ہے. ٹیکس لگانا ہے, جزیہ لگانا نہیں, ٹیکس ہے یہ. جزیہ اور ٹیکس میں اور فرق جزیہ ابھی تک ٹیکس ہے ثابت یار, کیا ہے. ٹیکس ہے جزیہ, بالکل ٹیکس ہے. بے غیرت شخص, جزیہ اگر ٹیکس ہے تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے. دونوں کو برابر کیوں نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, تو نے عشر کا ریفرنس دینا دے. زکوٰۃ عشر کیوں کیا نہیں ہے بول یہ رہا ہے, بتاؤ. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. ہاں میں بتاتا ہوں میری ساحل, ایک منٹ دے مجھے پتا ہے. اچھا ایک منٹ. ساحل یہ بھی ایک بڑی گیم ہے, تجھے ابھی تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا. اگر یہ ریفرنس دے گا تو میں سمجھاؤں گا, اس کو آنے دو. ریفرنس دے بھائی. میں تو صرف ایک اور سوال پوچھتا ہوں. نہیں, اگر پہلے نان اس کا مسلم ریفرنس. نہیں آگے چلوں گا ہی نہیں میں. تو نے جزیہ کو ٹیکس کہہ کے تو آگے جا ہی نہیں سکتا میرے ساتھ, اور تو نے عشر کی جو بات کی اس کا ریفرنس دے. چل جو جس کے اوپر جو 2.5 کروڑ کی گاڑی لے کے پھر رہا ہے نان مسلم, بھائی آئی ڈونٹ کیئر. جو گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو نے کلیئر کیا ہے. اور دنیا میں تجھے چیلنج کرتا ہوں, اگر ایک بندہ جو 2.5 کروڑ کی گاڑی لے رہا ہے اور وہ اس کی ڈیلی کمیوٹ کی گاڑی ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, دنیا کسی بھی اسکالر سے پتا کر کے لے کے آ جا. ابھی مجھے تو نے جو باتیں بولی ہے اس کا ریفرنس دے, باقی باتیں بات کسی امیر نان مسلم کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ایکول ہو گیا معاملہ. زکوٰۃ کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یہاں پہ. کیوں ٹینشن یہاں نہیں پہ ہے ہم بھائی, جزیے کی مذاق بات ہے. کر رہے ہیں. 1 ارب بالکل اگر مذاق ہے. بندے کے بینک میں پڑا نا 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے سال کی. ڈو یو نو دیٹ؟ نہیں, روپے کے اوپر زکوٰۃ نہیں یہ ہے. مذاق ہے. روپے کے 2.5 اوپر کروڑ زکوٰۃ نہیں. مذاق ہے. روپے کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے. کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے روپے کے اوپر؟ آپ کے لے سیونگ کے روپے میں زکوٰۃ ہے اس پہ. لے کے نہیں ہے, ریفرنس لے کے. وہ لے کے کیا ہے؟ ہاں, اگر سیونگز اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہیں آپ نے اور اس سے آپ سیونگز پروفٹ لے رہے ہیں تو ہے, ورنہ نہیں ہے. اور آپ اس سے زیادہ پروفٹ لے رہے ہیں irrespective. ابھی ہم جزیے کی بات کر رہے ہیں, آپ وہ بتائیں مجھے. ہاں تو 2 کروڑ مسلمانوں کی کے گاڑی اوپر لے کے پھر زکوٰۃ رہے ہے, ہو. نان مسلم پہ جزیہ ہے, مسئلہ کیا ہے آپ کو اس میں؟ چل میرے بچہ, چل دفعہ ہو جا پھر. تو اوکے بغیرت ہے, یسو. تو حرامی ہے, تو کتی ہے محمد کی, ٹٹی میں سے نکلا ہے محمد کی ماں کی. یہ تیری اوقات ہے, جا دفعہ ہو جا. دس از دا ریالٹی ساحل, دس از دا ریالٹی. ان لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے, یہ جزیے کو زکوٰۃ سے کمپیئر کرتے ہیں. جزیہ can never be compared with zakat. جزیہ نہیں کر can سکتے. never be compared with tax. Never. That's the reality. انہوں نے اسی طریقے سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا تھا. ایجپٹ کی ہسٹری بڑی پڑی ہے اس چیز کے اوپر. ایجپشن ہسٹری چونکہ میں نے تھوڑی سی پڑھی تھی, اس وجہ سے میرے کو پتا ہے. لیکن دس از دا ریالٹی. اور انڈیا کی ہسٹری چونکہ مسلمانوں نے اتنی دیر قبضہ رکھا, انہوں نے انڈیا کی ہسٹری بدل دی. مجھے اس طریقے سے انڈیا کی ہسٹری میں جو چیزیں ہیں وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے پڑھنے کو ملتی ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے 800 سال انڈیا کے اوپر قبضے رکھے, ہسٹری بدل دی ان سالوں نے. لیکن ایجپشین ہسٹری نہیں بدل سکے یہ لوگ, کیونکہ ارد گرد کے لوگ تھے اور وہاں سے لوگوں نے مائگریشن کی, اور اسی وجہ سے کی. دیٹس دا ریالٹی. اسلام واز اسپریڈ بائی فورس, اور جب یہ اسپریڈ ہوا پھر اکنامک وارفیئر جزیہ ڈالا گیا. ساحل بھائی پلیز اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. نہیں آپ وہ کیا کون سا ورڈ اس نے ٹرم یوز کیا نا, کیا ہے وہ پتا تو چلے. یار یہ بڑا لیٹر آن گیم ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کی زرعی زمین کے اوپر جس پہ زراعت ہو رہی ہے
اس کے اوپر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کو آپ زرعی ٹیکس کہتے ہیں, جو کہ اس کی پروڈکشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, پروڈکشن کے اوپر. وہ اس کا آپ کو ایگزیکٹ اسلامک ریفرنس نہیں ملتا, لیکن اسلامک گورنمنٹ نے ڈفرنٹ جگہوں پہ جا کے یہ ٹیکس لگایا تھا کہ اگر آپ کی زرعی زمین کے اندر لیٹ سے آپ نے 5,000 روپیہ کمایا ہے, تو اس میں سے 50 روپیہ جو ہے نا گورنمنٹ کو دو, کیونکہ گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہی ہے اس زرعی زمین کے لیے, اور آپ کو یہ سب کچھ دے رہی ہے. لیکن وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹک ہو, اٹ واز لائک ڈیپینڈنٹ ویریبل and it could go up to 5%. وہ اسی لیے تو میں نے کہا تھا ریفرنس دے مجھے. وہ اسٹیٹک نہیں ہے, اور وہ ڈفرنٹ ہے اور ویریبل ہے. اور وہ انہوں نے زراعت والی جگہوں پہ جب آئے تھے, مکہ مدینہ سے باہر نکلے, انہوں نے کہا یار یہ تو بھینس کی تم, یہ تو گیم ہی چینج ہو گئی, یہ لوگ تو بڑے پیسے کما رہے ہیں. لگان, تھینک یو مسٹر رام رام, لگان بالکل کائنڈ آف لائک لگان, مگر بڑا ڈفرنٹ طریقے کا لگان. انہوں نے کہا یار یہ تو پیسے کما رہے ہیں زراعت سے, واللہ حبیبی ہمیں تو پتا نہیں تھا زراعت سے اتنے پیسے نکل آتے ہیں. وہاں سے گیم چینج ہوئی تھی. یہ بات کی ہے میں.